أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ دریچے دل کے وا رکھنا، دریچے دل کے وا رکھنا، گھٹا رحمت کی چھائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے۔ وہ شب کہ جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، وہ شب کہ جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغاتیں نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے۔ وہ شب کہ جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، وہ شب کہ جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے۔ تصور پختہ کر لیجئے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے۔ تصور پختہ کر لیجئے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے۔ یہیں بیٹھے سفر کیجئے، لو قسمت جگمگائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے۔ نہیں ہے اے آصف، نہیں ہے اے آصف، تجھ کو نعت گوئی کا پتہ کوئی۔ رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو، شب میلاد آئی ہے۔ حمد و صلات کے بعد محترم و معزز سامعین و حاضرین، صدر محفل، زینت محفل،
محبوب العلماء، فخر العلماء، استاذ الاساتذہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبد الجبار باروی صاحب صدیقی باروی زید شرفہ و دیگر میرے عظیم مسلک کے عظیم مفتیان عظام، علماء کرام اور تمام احباب ذی وقار، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہر روز آپ کے اس علاقہ کے اندر مختلف مساجد کے اندر علماء کی کوشش اور کاوش سے اور آپ احباب کی معاونت سے ہر جگہ پر سجائی جا رہی ہے، میں تو یہ کہوں گا آپ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح جس طرح عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، آپ نے بھی دوسری سالانہ محافل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انعقاد فرما کر اپنی عشق کا، اپنی محبت کا، اپنی مودت کا، اپنی الفت کا، اپنی عقیدت کا، اپنے عقیدے کا، اپنے انس کا، اپنے انیس کا اور اپنے عشق کا آپ نے اظہار فرمایا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، واللہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں اور یہ جملہ میں تمہیداً عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محفل میلاد منانے والے کوئی عام نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں یہ کیوں محفل میلاد کرتے ہیں، آپ جھگڑا کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم 4 قسم کے بنائے ہیں۔ ایک موسم سرما ہے، ایک موسم گرما ہے، ایک موسم خزاں ہے، ایک موسم بہار ہے۔ صاحبوں، جب موسم خزاں آتا ہے تو درختوں پر ہریالی ختم ہو جاتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، گھاس خشک ہو جاتے ہیں، ویرانی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو کسی درخت کی طرف کوئی خط ارسال نہیں کرتا، کوئی پیغام نہیں بھیجتا، کوئی ان کے لیے پوسٹر نہیں لگایا جاتا، باوجود اس کے جیسے ہی موسم بہار آیا ہر درخت نے، ہر سبزے نے، ہر پھول نے، ہر پتے نے، ہر کلی نے اپنی بہار کا جشن منایا۔ کیوں منایا؟ اس نے کہا کہ موسم بہار آ گیا ہے۔ آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام منانے والے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں تم اس بہار کی بات کرتے ہو، ارے زمین پر موسم بہار آئے تو وہ کائنات میں سبزے کی رنگت بدل دیتی ہے اور ہر سبزہ خوشحال نظر آتا ہے، شاداب نظر آتا ہے، فرحت نظر آتا ہے اور ہر سبزہ مسرت میں نظر آتا ہے۔ جس طرف دیکھے کلی چہک مہک رہی ہے، پھول چمک دمک رہے ہیں، ہر طرف تبسم نظر آتا ہے اور ہر طرف ہر پتا کھل اٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں مسکراہٹ کہاں سے آئی؟ تو جواب سب کا ایک ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے موسم بہار آیا ہے۔ تم بھی بتا دو اے جھگڑا کرنے والوں، تمہارا قصور نہیں ہے۔ ارے موسم بہار ادھر افلاک پہ چاند طلوع ہوا تھا، ادھر مومنوں کے چہرے کھل گئے، جبینیں کھل گئی، آنکھوں میں نور آ گیا، دل میں سرور آ گیا، ہر طرف خوشی کی لہر اٹھی۔ آج سمندر کی مچھلی بھی خوش ہے، صحرا کا جگنو بھی خوش ہے، زمین کے رنگین نظارے بھی خوش ہے، آسمان کے ستارے بھی خوش ہے۔ سب سے پوچھا جائے ارے خوشی کس بات کی ہے؟ جواب سب کا ایک ہے، ارے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔
آج ہر ایک خوش نظر آ رہا ہے، تمہارے چہرے کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کھلے کھلے چہرے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضور کی آمد میں نے کہا ارے تم ان بہاروں کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جب سب بہاروں کی بہار آئی اور اللہ نے اس مہینے کا جو نام عطا فرمایا ہے وہ نام بھی ربیع الاول ہے۔ میں اس میں بات نہیں کروں گا، بس بات کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ ربیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے بڑے سینئر اور بڑے ممتاز عالم دین ہیں، ان کو تو سبق سنانا ہے، جتنے بیٹھے ہیں میرے سرو کے تاج ہیں، میں تو ان کے جوڑوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور بڑی قابل توجہ۔ ربیع ہے صفت مشبہ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ بہار والا، بہت زیادہ۔ اچھا یہ بھی کوئی کم نہیں تھا، ساتھ لگ گیا الاول، بولیے نا جی، الاول، کہ اس سے پہلے کوئی بہار نہیں۔ ارے سب بہاروں کی بہار، سب بہاروں کی اصل، سب بہاروں کی جڑ۔ اگر تمہیں پھول کھلتا نظر آتا ہے، میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ارے پھول کو دیکھو، جب پھول آتا ہے نا گلاب کا پھول، وہ آتا بعد میں ہے، پہلے اس کی گلاب کے پھول کی ایک پونپل سی نکلتی ہے۔ وہ آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے؟ وہ پونپل اس کی اوقات کیا ہے؟ اگر گرم سانس پڑ جائے نا اس پر تو وہ ختم ہو جاتی ہے، بس یہ اوقات ہے۔ اور اتنی پختہ زمین سے، پکی زمین سے، پکی مٹی سے وہ پونپل آئی کیسے؟ جو سانس، گرم سانس پڑنے سے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، وہ آئی کیسے؟ لیکن وہ جیسے ہی اوپر نکلتی گئی، آتی گئی، اس پر کانٹے آتے گئے، نہ تور قریب گیا، نہ میں قریب گیا، نہ ہمارا بچہ قریب گیا، نہ ہمارا بزرگ قریب گیا، نہ نوجوان قریب گیا، نہ ہماری بہن قریب گئی، نہ ہماری بیٹی قریب گئی، نہ ہماری ماں قریب گئی۔ یارو وہ پھول آنے والا ہے، لیکن ایک پونپل سے نکلی، پھر اس نے کانٹے نکالے، کوئی قریب نہیں گیا، کوئی قریب نہیں گیا۔ یہ بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ آپ کی توجہ نہیں رہے گی تو جملے ایسے نہیں ہوں۔ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ ارے پھول تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کون آنے والا ہے؟ یہ کانٹے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ پونپل کیا بتانا چاہتی ہے؟ جب بڑھتی بڑھتی آپ نے اینڈ کو پہنچی، اس کے اوپر ایک سرخ گلاب کا پھول آیا۔ وہ سرخ گلاب کا پھول کیا آیا؟ جیسے پھول آیا، آج بیٹی بھی کہتی ہے پاپا یہ دیکھو یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، بیٹا بھی کہتا ہے پاپا یہ دیکھو پھول کتنا خوبصورت ہے، ماما بھی کہتی ہے بیٹا یہ دیکھو پھول کتنا خوبصورت ہے، بہن بھی کہتی ہے بھائی دیکھو یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، ہم بھی کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھو پھول کتنا خوبصورت ہے۔ یارو پھول کیا آیا؟ سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، سارے اس کے ارد گرد ہجوم ہو گیا۔ ارے پھول کیا آیا؟ بتاؤ، شور تو کانٹوں نے بھی مچایا ہوگا، ہم بھی آئے تھے۔ حضور والا آپ نے جو کلام ارشاد فرمایا بس اسی پر تمہیداً جملہ عرض کر رہا ہوں، شور تو انہوں نے بھی مچایا ہوگا، بھائی ہم بھی آئے تھے۔ یہ کون سا آیا ہے؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھول نے کہا نہیں آیا تمہارے اندر سے ہوں، پر تم جیسا ہائے ہائے۔ عقل مندہ راہ اشارہ کافی آست، اگر تمہیں سمجھ آئی ہے تو پھر سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ پھول کیا آیا؟ پھول نے کہا وہ شور مچانے لگے، وہ تو ہم میں سے ہے، تو ہم میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم میں سے تھا کوئی تمہیں گلے لگاتا تھا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بات کو آگے بڑھاؤ، کسی نے دیکھا ہے کہ کانٹوں کا کوئی ہار بنائے اور حاجی کے گلے میں ڈال دے، دولہے کے گلے میں ڈال دے، دلہن کے گلے میں ڈال دے، اور کوئی کسی مزار کی زینت بنا دے؟ یارو کسی نے اس کا ہار بنایا ہے؟ نہیں بناتے۔ میں نے کہا کیا پھول انہی میں سے نہیں ہے؟
بات کو سمجھنا، کیا پھول انہی میں سے نہیں ہے؟ اس نے کہا ان میں سے ہو کر بھی ان جیسا، ان میں سے ہو کر بھی، وہ پھول کہتا ہے کہ مجھے جیسا بن کے تو دکھاؤ، ان جیسا، ان میں سے ہو کر بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور ناداں یہ پھول جو ہے ان کانٹوں سے آیا ہے، وہ بتا رہا ہے ارے ان میں سے ہو کر ان جیسا نہیں ہوں، رسول تم میں سے ہو کر تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ کریں، پھول۔ اچھا پھر وہ گلے کی زینت بنا، اگر اس کو اس اینگل سے دیکھیں یہ پھول بنا کیسے ہے؟ محدثین کرام کو پڑھیں نا، اگر حضور علیہ السلام کے پرسینہ مبارک کا ایک قطرہ زمین پہ گرے تو گلاب کا پھول بنتا ہے۔ ارے جس کے ایک پرسینے کے قطرے میں، حضور والا ایک پرسینے کے قطرے میں اتنا روب، اتنا وجد، اتنی اس کے اندر کشش، اتنی چاہت، ہر بیگانہ بھی قریب ہو رہا ہے، اپنا بھی قریب ہو رہا ہے۔ صبح کو پارک میں جانا، دیکھنا جہاں پہ پھول ہوگا، کبھی کوئی آئے گا، کبھی کوئی آئے گا، بھئی کیا دیکھنے آ رہے ہو؟ کہتا ہے پھول آیا ہے۔ ارے پھول آئے تو سارے جشن منائیں، ہائے ہائے ہائے، پھول آئے اکٹھے ہو کے سارے جشن منائیں، اگر رسول آئے تو پھر رسولوں کا رسول آئے تو میں تو رسول کی 313 کی بات نہیں کر رہا، میں تو نبیوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں، رسولوں کے قید کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اسی بات پہ لگے رہے تو میں نے بات عرض یہ کی تھی، آپ محفل کو سجانے والے کوئی عام نہیں ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ جو میرے ذمہ موضوع لگایا ہے، اگر اسی پر بات کریں گے تو بات لمبی نکل جائے گی، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب توجہ تو نے کرنی ہے، جملے قرآن کی روشنی میں علماء کرام کی کہ فیض سے میں نے آپ حضرات کی جھولی میں ڈالنے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوئی، اس کا فضل اور اس کا کرم ہوا، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا، اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، حضور والا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، پھر وہ اللہ سے معافی چاہیں، جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جَاءُوا یہ نہیں فرمایا وہ آ جائیں، دروازہ بھی بتا دیا، کا اسی کا تو جھگڑا ہے، کا آپ کے پاس، آپ کے پاس۔ اچھا قرآن قیامت تک ہے؟ انشاءاللہ قرآن قیامت تک ہے، اور یہ حکم بھی قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے پیارے محبوب علیہ السلام آ جائیں آپ کے پاس۔ یا اللہ نافرمانی کی تیری، گناہ کیا ہم نے، مجرم بنے تیرے، گناہ کیا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے، خدا تو ہے، ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم نے تجھ سے معافی مانگنی ہے، تو اور دروازہ بتاتا ہے۔ فرمایا تجھے کس نے بتایا ہے؟ اور ہے۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جاؤ کا فرمایا تجھے کس نے بتایا ہے؟ اور ہے اور ہوتے ہیں اور یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیری اطاعت میری اطاعت، تیری محبت میری محبت، تیری رضا میری رضا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا کہاں؟ ہم نے مان لیا، آپ نے فرمایا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا، پر وہ رہتا کہاں ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ انا مرآت جمال الحق، فرمایا میں خدا کا آئینہ بن کے آ گیا ہوں اور دیکھتے مجھے جاؤ، ہائے ہائے دیکھتے مجھے جاؤ، دیدار خدا کا کرتے جاؤ۔ وہ کوٹ مٹھن کا بابا بھی بول اٹھا، اس نے کہا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھے چپ دی جاہے، وہ کہتا ہے احد کما آمد کما، اتھے چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ محبت کے جھگڑے ہیں، فرمایا یہ عشق کے جھگڑے ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ اتھے محبوب نو بھیج کے کمال ہے۔ اچھا اگر یہ منظر نہیں ہے تو پھر ایک حدیث عرض کروں، ذرا توجہ کریں۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے نمازیں کتنی عطا فرمائیں؟ 50۔ اچھا حضور علیہ السلام لے کے آ گئے، چھٹے آسمان پہ کون کھڑا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، بھئی ساتویں آسمان پر بھی تو کوئی ہے نا۔ پہلے نبیوں میں جو سب سے اونچے درجے والا نبی ہے اس کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سب سے اونچے درجے والا، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں، اور سب انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب ذرا توجہ کریں، موسیٰ علیہ السلام ہے چھٹے آسمان پر، ابراہیم علیہ السلام بھی تو ساتویں پر ہے، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ حضور والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جیسے ہی گزرنے لگے، یا رسول اللہ آ گئے ہو؟ جانتے تھے، پوچھو ان کو جن کو معراج نصیب ہوئی، اور حضور کا صدقہ تیری میری معراج تو رب نے نماز میں رکھ دی ہے، لیکن ہم نے کبھی معراج والی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ ہم نماز میں بعد میں آتے ہیں، دنیا کا خیال پہلے آتا ہے۔ جلدی کریں، امام صاحب جلدی نماز پڑھائیں، باقی کاموں کے لیے ٹائم ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا، اور امام صاحب یار آپ نے 2 منٹ خطبہ لیٹ کر دیا، ہم نے جانا تھا۔ نہیں میرے بھائیو، نماز تو مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ یہ معراج کوئی عام چیز ہے؟ ذرا توجہ کرے، بس یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کیا اللہ نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ۔ یا رسول اللہ واپس جائیں، میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ توجہ کریں، یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ چوتھے پر بھی انبیاء بیٹھے ہیں، تیسرے پر بھی انبیاء ہیں، دوسرے پر بھی انبیاء ہیں، پہلے پر بھی انبیاء ہیں، پر یہ چھٹے آسمان والا کیوں بھیج رہا ہے؟ حضور والا بڑی توجہ طلب جملہ ہے، چھٹے آسمان والا اس لیے بھیج رہا ہے۔ اس نے عرض کی تھی مولا مجھے اپنا تیرے کلام میں چاشنی بڑی ہے، تیرے کلام میں لطف بڑا ہے،
تیرے کلام میں لذت بڑی ہے، یا اللہ کلام سے دیدار تک جانا چاہتا ہوں۔ رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا اس وقت فرما دیا اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ، اگر دیکھ کے تو ٹھہر جائے سنبھل جائے تو میرے دیدار کے قابل ہے، میں ایک نور کی تجلی آسمان سے پار سے گراتا ہوں، نہ جانے وہ نور کس کا تھا، فرمایا نور کی تجلی گراتا ہوں، اگر تو برداشت کر لے تو میرے دیدار کے قابل۔ قرآن شاہد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کوہ طور کو دیکھا، ادھر سے نور کی تجلی آئی، وہ جو کوہ طور تھا وہ ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جیسے روئی کی ایسے پرزے اڑتے ہیں پرواز کرتے ہیں ہوا میں فضا میں، ایسے ہی کوہ طور کا پہاڑ ذرے ذرے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، آپ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، جیسے ہی ہوش میں آئے تو آپ نے کہا اے میرے رب تیری ذات پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں، اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں۔ لیکن یہ دعا آپ نے کتنی مرتبہ مانگی؟ بات اصل یہ ہے، یہ دعا آپ نے کتنی مرتبہ مانگی؟ آپ نے یہ دعا، اس کے متعلق دو قول ہیں، آپ نے یہ دعا ایک قول کے مطابق آپ نے 9 مرتبہ مانگی، ایک قول کے مطابق آپ نے 5 مرتبہ مانگی۔ تو آپ نے اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آج اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم تو نے دیدار کا سوال کیا تھا، آجا چھٹے آسمان پہ، یار آ رہا ہے، انا مرآت جمال الحق، یار آ رہا ہے میرے روپ میں، تو اسے دیکھتا جا، آئے ہائے ہائے، فرمایا تو اسے دیکھتا جا وہ مجھے دیکھتا جائے، فرمایا یار آ رہا ہے۔ جتنی مرتبہ دعا کی ہے تیری دعا کو رد نہیں کیا، آج کے دن کے لیے مؤخر کیا تھا۔ اے موسیٰ لا مکان کی بلندیاں صرف اسی کا حصہ ہے، لیکن تو چھٹے آسمان پر کھڑا ہو جا اور اس کا دیدار کرتا جا، تجھے رب کے جلوے نظر آتے جائیں۔ رب قابل توجہ ولو انہم زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، اتنی کی آمد، ہر کی آمد، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اب سنیے جی، ولو انہم اذ ظلموا، اے محبوب علیہ السلام اگر یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا تو کل بھی زندہ تھا، تو آج بھی زندہ ہے، تو قیامت تک، تو پھر میں کہہ دوں تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بولیے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب چمکے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
دل بھی چمکا دے چمکانے. اللہ کرے آج ہی آپ کا دل چمک جائے. ذرا بول اٹھیے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل. یہ علامہ صاحب کی محبت ہے. ویسے میں شعر ترنم میں پڑھتا نہیں ہوں. ویسے آج میں ارادہ بنا کے آیا ہوں کہ ایک آدھ شعر ان کو سنا کے آؤں گا چونکہ پرانی محبتیں ہیں اور اس کو تازہ کرنے کے لیے. تو حضور والا میں عرض کر رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے. جاؤک، گھبراتے کیوں ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے ہوتے. بس صرف ایسے ہی ٹچ دے کے پوری حدیث نہیں بیان کر. مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی نا، حضور نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضور نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا؟ اب مولا علی کا عشق بھرا جملہ سنیے. مولا علی عرض کرتے ہیں آقا آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھوں؟ وہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھوں؟ وہ بھی. حضور نے فرمایا میں کوئی بے اختیار تھوڑا ہوں، اللہ کا ایک تو محبوب ہوں. اللہ نے فرمایا کائنات میری ہے، اختیار تیرا ہے. ہم اشارہ کرتے ہیں سورج واپس پلٹ کے آ جائے گا. تو سنیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو آ جائیں آپ کے پاس. پاس حضور والا پاس. یہاں پہ حدیث عرض کر دوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں. آپ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں. کسی نے آ کر ہاتھ لگا کر کہا اے عبداللہ بن عمر دیکھ کعبے کی طرف پیٹ کی ہوئی ہے، کعبے کو پشت کر کے کھڑا ہے. فرمایا چپ کر، ادھر کعبے کا کعبہ ہے. فرمایا ادھر کعبے کا کعبہ ہے. ارے تو کعبے کی بات کرتا ہے. سن، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب تک میرا رسول سفارش نہیں کرے گا کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. بھائی جان اگر یہاں پہ ہم رکے رہے نا، اِذ پر بات علیحدہ ہے، ظَلَمُوا پر بات علیحدہ ہے، أَنفُسَهُمْ پر بات علیحدہ ہے، جَاءُوكَ پر بات علیحدہ ہے. فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر وہ اللہ سے معافی چاہیں. کیسے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سفارش آپ کی ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، فرمایا اللہ سے معافی چاہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں اور سفارش ہو آپ کی. اللہ پھر کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہے، ہم نے کوئی اس کے گناہ دیکھنے؟ یا اللہ چکڑ بھرا، عیبہ بھریا، گناہوں سے لت پت، دن رات نافرمانیوں میں گزارنے والا، آ گیا ہوں تیرے محبوب کے دروازے پہ. فرمایا آ گیا ہے نا، آ گیا ہے نا. یا اللہ آ گیا ہوں. فرمایا پھر کون سی بات ہے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ، حضور والا ایک ایک وہ کیا کہتے ہیں، شداں مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آیاں. ارے آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضاں پائیاں. فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ، لام تاکید کا، لام تاکید کا، لَوَجَدُ اللَّهَ، وہ ضرور بے ضرور یہ پائیں گے. یا اللہ آئے تیرے محبوب کے دروازے پہ ہیں، نافرمانی تیری کی ہے،
بس ادھر آئے ہیں، حضور سے عرض کی ہے آقا ہماری سفارش کرو، آقا ہماری سفارش کرو۔ حضور کے دروازے پہ آئے ہیں تو بس آ کے ہاتھ جوڑے ہیں، آقا ہماری سفارش کرو۔ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ، اور ضرور بے ضرور اللہ کو پاؤ گے کیا؟ توابن، اس میں مبالغہ ہے، توابن، توابن۔ میں پھر بلند کر کے کہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے توابن، جتنا بھی پاپی ہے آ گیا ہے نا، میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کو توبہ بہت زیادہ، توبہ قبول کرنے والا، آگے کیا ہے؟ اللہ اتنا ہی فرما دے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا نہیں، آئے یار کے دروازے پہ انعام ایک دو،